بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ لوگ آپ سے عذر کریں گے، جب آپ ان کے پاس واپس جائیں گے تو آپ یہ کہیں کہ عذر مت کرو، ہم ہرگز تمہاری بات نہ مانیں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے سب خبریں دی ہیں، اور ابھی اللہ اور اس کے رسول تمہارے عملوں کو اور دیکھیں گے، پھر تم غائب حاضر کے جاننے والے یعنی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو وہ تم کو بتا دے گا جو عمل تم کرتے تھے۔ وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھائیں گے جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تاکہ تم ان سے درگزر کر دو۔ تم ان کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ ناپاک ہے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یا ان کے کاموں کا بدلہ ہے جو یہ کرتے رہے تھے۔ یہ تم سے قسم کھائیں گے تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ، لیکن اگر تم ان سے خوش ہو جاؤ گے تو اللہ تو ایسے نافرمانوں سے خوش نہیں ہوتا۔ دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں، اور اس لائق ہے کہ شریعت کے جو احکام اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے ہیں وہ ان سے واقف نہ ہو، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور کچھ دیہاتی جو خرچ کرتے ہیں وہ اس کو تاوان جرمانہ خیال کرتے ہیں، اور تمہارے حق میں مصیبتوں کے منتظر ہیں، انہی پر بڑی مصیبت پڑنے والی ہے، اور اللہ تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور بعضے دیہاتی وہ ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی نکٹتا اور رسول کی دعا کا ذریعہ خیال کرتے ہیں۔ دیکھو، وہ بلا شبہ ان کے لیے نکٹتا کا ذریعہ ہے، جلد ہی اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لے گا۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی رحم والا ہے۔ اور سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجر اور انصار، اور وہ جنہوں نے اس کی پیروی کی اخلاص کے ساتھ، ان سب مومنوں سے اللہ خوش ہوا، اور وہ اللہ سے خوش ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اور چند دیہاتی تمہارے آس پاس والے اور کچھ مدینہ والے کٹر منافق ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں، ہم ان کو بہت جلد دوہری سزا دیں گے، پھر آخرت میں وہ بڑے عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ اور چند اور ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے، انہوں نے اچھے اور برے کاموں کو ملا دیا تھا، قریب ہی ہے کہ اللہ ان پر توجہ فرمائے۔ بلا شبہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا ہی رحم والا ہے۔ آپ ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کریں، اس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کریں گے، اور ان کے حق میں دعائے خیر بھی کریں کہ آپ کی دعا ان کے لیے سکھ اور چین کا سبب ہے، اور اللہ تو سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور وہی خیرات قبول کر لیتا ہے، اور بلا شبہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم والا ہے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ عمل کیے جاؤ، اللہ اور رسول اور مومن حضرات سب ہی تمہارے اعمال دیکھ لیں گے، اور تم غائب اور ظاہر کے جاننے والے یعنی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو تم کرتے رہے ہو وہ تم کو سب بتا دیں گے۔ دوسرے اور بھی ہیں جو اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ آیا وہ ان کو معاف کرتا ہے یا عذاب دیتا ہے، اور اللہ تو خوب جاننے والا اور بڑی حکمتوں کا مالک ہے۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جو مسجد بناتے ہیں صرف مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور کفر کرنے کے لیے، اور مومنوں میں فوٹ ڈالنے کے لیے، اور جو لوگ اللہ اور رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنانے کے لیے، اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصد تو بھلائی تھا،
مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ آپ اس مسجد میں کبھی نہ کھڑے ہو، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی، نیکی اور پرہیزگاری پر ہی رکھی گئی ہو، وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں نماز کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے آدمی ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر آیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھی ہو، یا وہ شخص ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو گرنے والی ہو رکھی ہو، پھر وہ عمارت اس کو لیے دوزخ کی آگ میں گر پڑی، اور اللہ ایسے ظالموں کو سمجھ نہیں دیتا۔ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، مگر ہاں اگر ان کے دل ہی فنا ہو جائے تو دوسری بات ہے، اور اللہ تو بڑا جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ بے شک اللہ نے مومن بندوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، اس بات کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مرتے ہیں اور مارے جاتے ہیں، اس پر وعدہ سچا ہے۔ تورات، انجیل اور قرآن، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس پر خوش رہو، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ وہ توبہ کرنے والے، بندگی کرنے والے، تعریف کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اچھی باتوں کا حکم دینے والے اور بری باتوں سے روکنے والے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ایسے مومنوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ نبی اور ایمان والوں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہو، جبکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگنا وہ محض وعدے کو پورا کرنا تھا جو وہ اسے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن تھا تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ یقیناً ابراہیم نرم دل والے اور بردبار تھے، اور اللہ ہدایت دینے کے بعد کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ ان کو وہ چیز نہ بتا دے جس سے وہ پرہیز کرے۔ یقیناً اللہ تو ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارے کوئی دوست نہیں اور نہ کوئی مددگار ہے۔ اللہ ہی نے اپنے نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل گھڑی میں اپنے رسول کی تابعداری کی توجہ فرمائی، اس کے بعد کہ بعضوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے، پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی۔ یقیناً اللہ ان پر شفقت والا اور رحم والا ہے۔ اور ان 3 آدمیوں کے حال پر بھی توجہ فرمائے جو چھوڑ دیے گئے تھے، یہاں تک کہ جب زمین بھی ان پر باوجود اپنے پھیلاؤ کے تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی دوبھر ہو گئیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بہتر کوئی پناہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کی طرف رجوع ہو۔ پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کرتے رہا کریں۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مومنو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ مدینے والوں اور ان کے آس پاس دیہات کے رہنے والوں کے لیے مناسب نہ تھا کہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائے، اور نہ یہ کہ اپنے جانوں کی ان کی جان سے زیادہ عزیز پیارا جانے، یا اس لیے کہ اللہ کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے، پیاس کی یا محنت اور بھوک کی، یا وہ ایسی جگہ چلے جاتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آ جائے، یا دشمن سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ہر بات پر ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا کوئی اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور ساتھ ہی یہاں کی جو انہوں نے خرچ کیا، چھوٹا یا بڑا، جو میدان انہوں نے طے کیا،
یہ سب بھی ان کے نام نیکیوں میں لکھا گیا تاکہ اللہ ان کو ان کے کاموں کا اچھا بدلہ دے۔ اور مسلمانوں کو یہ بھی نہیں چاہیے کہ سب کے سب ہی جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو۔ ایسا کیوں نہ کرے کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جہاد میں جایا کرے تاکہ دوسرے آدمی دین کی سمجھ بوجھ کی باتیں حاصل کرتے رہیں اور اپنی قوم کو ڈرائے جب وہ ان کے پاس آئے تاکہ وہ برے کاموں سے بچے۔ مومنوں، ان کافروں سے لڑو جو تمہارے آس پاس رہتے ہیں، ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے اور یقین جانو اللہ کی مدد پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور جب کوئی قرآن کی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق مسلمان سے مذاق اڑانے کے طور پر کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں ترقی دی؟ سو مومنوں، جو لوگ ایمان والے ہیں اس صورت نے ان کے ایمان میں ترقی دی ہے اور وہ اس ترقی کے احساس سے خوش ہو رہے ہیں، اور جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اس صورت نے ان کی پہلی گندگی کے ساتھ نئی گندگی بڑھا دی اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے۔ کیا ان کو دکھائی نہیں دیتا کہ وہ ہر سال کسی نہ کسی آفت میں مبتلا رہتے ہیں، ایک بار دو بار، پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے اور نہ وہ کوئی سمجھ رکھتے ہیں؟ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی مسلمان دیکھ تو نہیں رہا، پھر چل دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ سمجھتے نہیں۔ تم ہی میں سے تمہارے پاس ایک رسول پہنچے ہیں جن کو تمہاری تکلیف بڑی بھاری گزرتی ہے، جو تمہارے نفع اور بھلائی کی بڑی اچھا اور تمنا رکھتے ہیں اور مومنوں پر بڑی شفقت اور مہربانی رکھتے ہیں۔ پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کر لیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سورہ یونس مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 109 آیتیں اور 11 رکوع ہے۔ میں اپنے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان رحم والا ہے۔ یہ حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا لوگوں کو اس سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور ان کو خوشخبری سنائے جو ایمان لے آئے کہ ان کے رب کے پاس ان کو بڑا رتبہ ملے گا۔ کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ یقیناً تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ ہر کام کے مناسب تدبیر کرتا ہے اور کوئی سفارش کرنے والا بغیر اس کی اجازت کے سفارش نہیں کر سکتا۔ یہی اللہ تمہارا اصلی رب ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو۔ کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ نے وعدہ سچا کر رکھا ہے، بے شک وہی ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ ان کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے انصاف کے ساتھ پورا بدلہ عطا کرے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور کفر کی وجہ سے دردناک عذاب ملے گا۔ وہ اللہ ہے جس نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کی چال کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اللہ نے یہ چیزیں بیکار پیدا نہیں کی۔ اللہ یہ دلیلیں صاف بیان کرتا ہے ان کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ بے شک رات اور دن کے ایک کے بعد دوسرے کے آنے میں اور اللہ نے جو آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان کے لیے توحید کی دلیلیں ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بے شک جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے اور اس سے مطمئن ہے اور جو ہماری آیتوں سے غافل ہے، یہی ہے جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے رہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے تو ان کا رب ان کو مومن ہونے کی وجہ سے
ان کے مقصد تک پہنچا دے گا۔ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی چین کے باغوں میں، ان کے منہ سے یہی دعا نکلے گی سبحان اللہ، اور ان پر آپس میں سلام ہوگا السلام علیکم، اور ان کی آخری بات یہ ہوگی کہ ساری خوبیاں اللہ ہی کے لیے لائق ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اور اگر اللہ ان کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح وہ نیک کام میں جلدی چاہتے ہیں تو ان کی عمر کی مدت پوری ہو چکی ہوتی، سو ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں جو ہم سے ملنے کی امید نہیں کرتے کہ اپنی شرکشی نافرمانی میں بہکتے رہے۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹتا بیٹھتا اور کھڑا ہر طرح ہم کو پکارتا ہے، پھر جب اس کے وہ تکلیف ہم اس سے دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسا بحث ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اس تکلیف میں جو اس کو پہنچی تھی ہم کو پکارا ہی نہیں تھا۔ اس طرح حد سے آگے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور ہم تم سے پہلے کئی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جب انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر پہنچے مگر وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ ہم مجرموں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں، پھر ہم نے تم کو ان کے بعد ملک میں آباد کیا کہ دیکھے تم کیسے کام کرتے ہو۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہے جو بالکل اسپشٹ ہے تو جن کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے علاوہ کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو۔ کہہ دو کہ مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں اس کو اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی کا تابع ہوں جو میری طرف وہی اللہ کے بھیجے پیغام کے ذریعے سے آتا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو میں بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں نہ تو تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ ہی وہ تم کو اس سے واقف کراتا، کیونکہ میں اس سے پہلے بھی تم میں عمر کے ایک حصے تک رہا ہوں، یعنی تمہارے ساتھ اپنی عمر کا ایک حصہ گزارا ہے، پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک یہ مجرم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ان کو پوچھتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیزیں بتاتے ہو جو اس کو نہ تو آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں معلوم ہے؟ وہ تو پاک اور اونچا ہے ان کے شرک سے۔ اور سب انسان ایک ہی طریقے پر تھے، پھر انہوں نے اختلاف، متبھید اور جھگڑا کیا۔ اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہوتی تو ان کے بیچ فیصلہ ہو جاتا اس چیز کا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ تم کہہ دو کہ غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب ہم اپنی رحمت کا مزہ لوگوں کو چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچی تو وہ ہماری آیتوں میں ہلے ادھر ادھر کی باتیں اور بہانے کرنے لگتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ جلد ان ہیلوں کی سزا دینے والا ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہارے ہیلے لکھ لیتے ہیں جو تم کرتے ہو، وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں سیر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا سے سواریوں کو لے کر چلتی ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں تو اچانک زوردار ہوا آ جاتی ہے، موجیں ہر طرف سے ان پر آتی ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو موجیں ان کو گھیرے میں لے لیں گے، تو وہ خالص یقین کے ساتھ اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اگر تو ہم کو نجات دے تو ہم بہت احسان ماننے والے ہوں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں
اے لوگو، تمہاری شرارتوں کا وبال تم ہی کو بھگتنا ہوگا۔ تم دنیا کی زندگی کا منافع فائدہ اٹھا رہے ہو، پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم تم کو بتا دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ بے شک دنیا کی مثال بارش کے جیسی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ زمین کے پیڑ پودے خوب گھنے ہو گئے، جس کو آدمی اور جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ لے چکی زمین اپنی رونق اور خوشنما اچھی دکھنے والی ہو گئی، اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے، تو رات کو یا دن کو ہمارا عذاب کا حکم آ پہنچا کہ ہم نے کاٹ کر اس کو ایسا صاف کر ڈالا جیسا کہ وہاں تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم غور کرنے والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کر بیان کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ جو نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے بھلائی ہے، اور اس سے زیادہ بھی ہے، اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ برائی کرتے ہیں تو برائی کا بدلہ اس کے برابر ہوگا، اور ان کے چہروں پر ذلت و رسوائی چھا جائے گی، اور اللہ سے ان کو بچانے والا کوئی نہ ملے گا۔ ان کے چہروں پر سیاہی گویا اندھیری رات کے ٹکڑے مل گئے ہیں، یہی دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہاری شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہے، پھر ہم ان میں تفرقہ پھوٹ ڈال دیں گے، تو ان کے شریک ان سے کہیں گے تم ہم کو تو نہیں پوچھتے تھے، تو ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ وہ ہر شخص اپنے اعمال کی جو انہوں نے آگے بھیجے تھے جانچ پڑتال کرے گا، اور اللہ کی طرف سے جو ان کا حقیقی مالک ہے لوٹا دیے جائیں گے، اور جو معبود انہوں نے گاڑ رکھے تھے وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ آپ ان سے معلوم کیجئے کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کان اور آنکھ کا مالک کون ہے، اور جاندار کو بے جان سے کون پیدا کرتا ہے، اور بے جان کو جاندار سے کون پیدا کرتا ہے، اور تمام کاموں کا کون انتظام کرتا ہے۔ فوراً کہہ دیں گے کہ اللہ، تو آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تو یا ہے اللہ تمہارا سچا رب، پھر حق کے ظاہر ہونے کے بعد کیا رہ گیا سوائے گمراہی کے؟ تو تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات تمام نادانوں کے حق میں ثابت ہو چکی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کہو، کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کر دے اور پھر دوبارہ بھی پیدا کر دے؟ کہہ دو، پہلی بار اللہ پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، پھر تم کس طرف جا رہے ہو؟ آپ ان سے معلوم کیجئے، کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو حق کا راستہ دکھائے؟ کہہ دیجئے کہ بس اللہ ہی حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ کیا پھر جو شخص حق کا راستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو اپنے آپ ہدایت نہ پائے جب تک اس کو ہدایت نہ دی جائے؟ تو تم کو کیا ہو گیا، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ اور ان میں اکثر بے اصل خیالات کی پیروی کرتے ہیں۔ بے شک بے اصل خیالات حق بات میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اپنی طرف سے بنا سکے، لیکن یہ تصدیق کرتا ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی، اور تفصیل بیان کرتا ہے ضروری احکام کی۔ اس میں شک نہیں ہے کہ یہ تو رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن رسول نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تم بھی
اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جن کو بلا سکو بلا لو۔ اصل چیز یہ ہے کہ انہوں نے جھٹلایا اس چیز کو جس کو وہ سمجھ نہ سکے، اور ابھی تک ان پر اس کی حقیقت نہیں کھلی۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو ظالموں کا کیا حشر ہوا۔ اور ان میں سے کچھ تو اس پر ایمان لے آئیں گے اور کچھ ایمان نہیں لائیں گے، سو تمہارا رب تو ان فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر یہ تم کو جھٹلائے تو کہہ دو کہ میرے عمل کا بدلہ مجھے ملے گا اور تمہارے عمل کا تم کو ملے گا۔ تم میرے عمل کی جواب دہ نہیں اور میں تمہارے عمل کا جواب دہ نہیں ہوں۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہارے طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے اگرچہ وہ کچھ بھی سنتے سمجھتے نہ ہو؟ اور ان میں سے بعض تمہاری طرف دیکھتے ہیں، تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے اگرچہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے بھالتے ہو؟ بلا شبہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ ہیں جو اپنے ہی اوپر ظلم ڈھاتے ہیں۔ اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا تو ان کو معلوم ہوگا گویا کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی دن کے بھی نہیں رہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ واقعی وہ لوگ خسارے میں رہے جو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو جھٹلاتے تھے اور وہ راہ پانے والے نہ تھے۔ اور اگر ہم ان کا کوئی عذاب آپ کو دکھلا دے جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، تو ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو وہ کر رہے ہیں۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، بس جب ان کا رسول ان کے پاس آتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور وہ کہتے ہیں وہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، مگر جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے موت کا وقت مقرر ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی ادھر ہوگی نہ ادھر۔ آپ کہہ دیجئے ذرا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ جائے یا دن کو، تو عذاب میں کون سی چیز جلدی مانگ رہے ہیں؟ کیا پھر جب وہ آ ہی جائے گا تو کیا تم اس کی تصدیق کرو گے؟ ہاں اب مانا، حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تمہارے کیے ہی کا بدلہ ملا ہے۔ اور وہ آپس میں معلوم کرتے ہیں کیا عذاب واقعی ایک سچی بات ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں، قسم ہے میرے رب کی کہ واقعی یہ سچی بات ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہر مشرک شخص کے پاس اتنا مال ہو جائے جو ساری زمین کو بھر دے تو بھی اس کو دے کر جان بچانے لگے، اور جب عذاب دیکھ لیں گے تو شرمندگی کو چھپائیں گے، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یاد رکھو جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے آدمی یقین نہیں کرتے۔ وہی جان ڈالتا ہے، وہی جان نکالتا ہے، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے وہ چیز آئی جو نصیحت ہے، اور دلوں میں برے کاموں کی وجہ سے جو روگ پیدا ہو جاتے ہیں ان کے لیے شفا ہے اور ہدایت ہے، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو خدا کے فضل اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ بہتر ہے اس سے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہاں تو بتلاؤ کہ اللہ نے جو تمہارے لیے رزق دیا تھا تو تم نے اس میں سے بعضے کو حرام قرار دیا اور بعضے کو حلال کیا۔ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ نے اس کو تم کو حکم دیا ہے یا تم اللہ پر بہتان باندھتے ہو؟ اور کیا گمان ہے کہ قیامت کے بارے میں
ان لوگوں کو جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ کو لوگوں پر بڑا فضل ہے، لیکن ان میں اکثر ناقدرے ہیں۔ اور آپ کسی حال میں ہو یا ان احوال میں سے آپ کسی وقت کہیں سے قرآن پڑھتے ہو، اور جو بھی تم کام کرتے ہو جب اس میں مصروف ہوتے ہو تو ہم کو اس کی خبر ہوتی ہے، اور تمہارے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپی نہیں ہے، زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر وہ روشن کتاب میں لکھی ہے۔ خبردار سن لو، بے شک جو اللہ کے دوست ہے ان کو نہ تو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی وہ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے، اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتیں بدلہ نہیں کرتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور آپ کو ان کی باتیں رنج میں نہ ڈالیں، عزت تو سب اللہ ہی کی ہے، وہ سب سنتا ہے اور سب جانتا ہے۔ اچھی طرح سن لو، جو چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ ہی کی ہے، اور جو لوگ اللہ کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں، کسی دوسرے کی پیروی نہیں کرتے، صرف بے سند خیال کی پیروی کرتے ہیں، صرف قیاسی اندازے کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو اس طرح سے بنایا کہ دیکھنے کا ذریعہ ہے، بے شک اس میں دلیلیں ہیں ان کے لیے جو سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات اس سے پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کا سب اسی کا ہے۔ تمہارے پاس اس غلط اور باطل قول کی سند نہیں ہے، کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ آپ فرما دیجئے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ یہ فائدے ہیں صرف اس دنیا کے لیے، پھر ان کو ہماری طرف لوٹنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے میں سخت سزا چکھائیں گے۔ اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا برا لگتا ہو تو میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، تم اپنے شریکوں سے مل کر اپنی تدبیر پختہ کر لو، اور پھر تمہاری تدبیر میں کوئی شبہ نہ رہے، پھر میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت مت دو۔ پھر اگر تم نے منہ پھیر لیا تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں۔ تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، بس ان کو اور ان کے ساتھیوں کو جو کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور ان کو آباد کیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ تو دیکھ لو جو ڈرائے گئے تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ پھر ہم نے نوح کے بعد اور رسولوں کو ان کی قوموں کے پاس بھیجا تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر پہنچے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے اس پر جس کو وہ جھٹلا چکے تھے۔ اس طرح جو حد سے آگے نکل جاتے ہیں ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا اپنی نشانیاں دے کر، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ بڑے مجرم لوگ تھے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق پہنچا تو وہ کہنے لگے کہ یقیناً یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس پہنچا یا کہتے ہو کہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاں نہیں پاتے۔ وہ بولے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اس سے ہم کو پھیر دو اور تم دونوں اس ملک میں سردار بن کر رہو؟
ہم تم دونوں پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور فرعون نے کہا کہ تم میرے پاس سارے ماہر جادوگروں کو لاؤ۔ اور جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا ڈال دو جو تم کو ڈالنا ہے۔ جب انہوں نے اپنی رسی لاٹھی ڈال دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم لائے ہو وہ تو جادو ہے، یقیناً اللہ اس کو ابھی نابود کر دے گا۔ بے شک اللہ فساد کرنے والوں کے کام کی اصلاح نہیں کرتا، اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ کر کے دکھا دے گا اگرچہ مجرم برا ہی مانے۔ بس موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لایا مگر چند لڑکے ان کی قوم کے، وہاں بھی فرعون اور اپنے حاکموں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں مصیبت میں نہ ڈال دیں۔ اور بے شک فرعون ملک میں طاقت رکھتا تھا اور تکبر و کفر میں حد سے بڑا ہوا تھا۔ اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، اگر تم فرما بردار ہو۔ تو وہ بولے کہ ہم تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو ان ظالموں کے ہاتھ سے ہم کو نہ آزمانا اور ہم کو اپنی رحمت کے طفیل اس کافروں کی قوم سے نجات عطا فرما۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی کی کہ تم اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز پڑھتے رہو اور مومنوں کو خوشخبری دے دے۔ اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت یعنی شان و شوکت کا سامان اور طرح طرح کا مال دے رکھا ہے۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے دیا ہے کہ تیرے راستے میں سے گمراہ کرے۔ اے ہمارے رب، ان کا مال برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ یہ ایمان نہ لائے جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا تمہاری دعا قبول ہو گئی، تم ثابت قدم رہنا اور ان کے راستے پر نہ چلنا جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کرا دیا۔ پھر فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا شرکشی اور ظلم کے ارادے سے، یہاں تک کہ غرق ہونے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لے آیا کہ سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں ہوں۔ جواب ملا اب ایمان لاتا ہے، پہلے نافرمان تھا اور مفسد، خرابی اور بگاڑ پھیلانے والا بنا رہا۔ تو آج ہم تیری بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا سبب ہو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے بے خبر ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت عمدہ جگہ دی اور کھانے کا پاکیزہ چیزیں دی، تو انہوں نے اختلاف جھگڑا نہیں کیا یہاں تک کہ ان کو علم پہنچ گیا۔ بے شک قیامت کے دن تمہارا رب ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر اگر آپ کو اس کتاب میں شک ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے تو ان سے پوچھ لو جو آپ سے پہلے کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس حق آ چکا ہے، تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہو اور نہ ان لوگوں میں سے ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، ورنہ آپ خسارے گھاٹے میں رہیں گے۔ یقیناً جن لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کا عذاب کا حکم دیا جا چکا ہے وہ اب ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے، جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ کوئی بستی بھی ایمان نہیں لائی اور ایمان کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، البتہ یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک عرصے تک ہم نے ان کو فائدہ پہنچایا۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ سب لوگ ایمان لے آتے جو زمین میں ہیں۔ کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے؟ حالانکہ یہ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ بغیر اللہ کے حکم کے ایمان لے آئے۔ اور وہی
نجاست، گندگی اور ناپاکی بے عقل لوگوں پر ڈالتا ہے۔ کہہ دیجئے ذرا نظر اٹھا کر دیکھو کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو اللہ سے ڈرانا اور اللہ کی آیتیں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ کیا پھر یہ لوگ انہی کے جیسے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، پھر ہم اپنے رسولوں اور مومنوں کو نجات دیتے رہے۔ اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ ہم مسلمان کو نجات دیں۔ آپ فرما دیں کہ یہ لوگوں، اگر تم میرے دین میں شک کرتے ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں میں اس معبود کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھے حکم ہے کہ میں ایمان لانے والا میں رہوں، اور یہاں کی اور سب تحریکوں سے الگ ہو کر اپنے آپ کو اس دین کی طرف متوجہ رکھنا اور شرک کرنے والوں میں نہ ہونا، اور یہاں کہ تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت مت کرو جو تم کو نہ کوئی نفع دے سکے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکے، پھر اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ بھی ظالموں سے ہوں گے۔ اور اگر اللہ تم کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو پھر اس کو دور کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، اور اگر وہ تم کو کوئی راحت بخشنا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جسے چاہے عطا کرے، اور وہ تو بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی رحم والا ہے۔ آپ فرما دیجئے اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق دین پہنچ چکا ہے، اب جو سیدھے راستے پر چلے گا تو وہ اپنے فائدے کے لیے چلے گا، اور جو شخص گمراہ رہے گا تو اس کا گمراہ رہنا بھی اسی کے اوپر پڑے گا، اور میں تم پر مقتصر نہیں ہوں۔ اور آپ اس کی پیروی کیا کیجئے جو آپ پر وحی کیا جائے، اور ان کی تکلیفوں پر صبر کیجئے جب تک اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ ہود مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 123 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ میں اپنے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان رحم والا ہے۔ یہ کتاب جس کی آیتیں مستحکم، مضبوط و استھر کی گئی ہے، خوب کھول کر بیان کر دی گئی، ایک حکمت والے باخبر کی طرف سے، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں اس کی طرف سے تم کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگا کرو، پھر رجوع کرو اس کی طرف، وہ تم کو ایک مقرر مدت تک اچھا فائدہ پہنچائے گا، اور ہر زیادہ کام کرنے والے کا زیادہ ثواب دے گا، اور اگر تم نے منہ موڑا تو میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ذرا نظر کرو، یعنی دیکھو، یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے پردہ کرے، تو سن لو کہ جب یہ اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی باتوں کو جانتا ہے اور کھلی باتوں کو بھی، بے شک وہ تو دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے۔